ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. پچھلی آیتوں میں کفر اور شرک میں مبتلا ہونے کا ذکر تھا. بہت سے بدقسمت وہ ہیں جن کو ایمان کی چاشنی ملتی ہی نہیں، ایمان کا نور ان کو پہنچتا ہی نہیں. زیادہ تر کافروں اور مشرکوں کی تعداد ایسی ہی ہے. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو ایمان کا قرب مل جاتا ہے، ایمان کے قریب تک پہنچ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو دائرہ اسلام میں سمجھنے لگتے ہیں، مگر دل کے اندر انہیں ایمان کی لذت ملی ہوئی نہیں ہوتی ہے. اس وجہ سے شکوک و شبہات کا شکار ہو کر دوسرے اوہام اور خیالات کی وجہ سے وہ ایمان چھوڑ بیٹھتے ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں جن کے اوپر باہر سے دباؤ پڑتا ہے، دباؤ میں آ کر ڈر کی وجہ سے اسلام سے دور ہو جاتے ہیں. ان سب کا تذکرہ میں ان کے احکام کے پیچھے کی آیتوں میں تفصیل کے ساتھ گزر گیا. یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ پاک نے یہ جو دنیا بنایا ہے اس کو دارالعمل قرار دیا ہے، یعنی یہ کارخانہ ہے. یہاں ہر آدمی کام کرنے کے لیے آیا ہے. کارخانے میں جن لوگوں کی بھرتی ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ کام کریں، وہ آرام گاہ نہیں ہوتی، وہ کام کرنے کی جگہ ہوتی. تو دنیا دارالعمل ہے، یہ کام کرنے کی جگہ ہے. اور ایک عالم اللہ پاک نے بنایا ہے اس کے بعد، وہ ہے عالم آخرت. اس کو دارالجزا قرار دیا ہے. کام یہاں کرو اور بدلہ وہاں ملے گا. یہاں نظر صرف کام پر ہونی چاہیے، عمل پر ہونی چاہیے. یہاں اس کا بدلہ ملنے کی کوشش میں نہیں ہونا چاہیے. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ
کہ ہمارا کام اچھا رہے، ہمارا نتیجہ اچھا رہے، ہمارے عمل کا رزلٹ اچھا نکلے، تو انعام تو وہاں ملے گا۔ یہ دنیا دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے، یہ کام کرنے کی جگہ ہے، بدلہ لینے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں رہ کر اچھے کام کرتے ہیں، ان کے اعمال صالح ہوتے ہیں، تو حق تعالی شانہ کی جانب سے انہیں رحمتیں اور نعمتیں یہاں دنیا میں بھی ملتی ہیں۔ ایسے ہی جو لوگ اللہ کے نافرمان ہیں، کفر اور شرک میں مبتلا ہیں، اپنے مالک کو نہ پہچانتے ہیں، نہ اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، بلکہ اس کا انکار کرتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، تو ایسے اہل کفر اور شرک کو بھی اصل بدلہ جو ملے گا وہ تو آخرت ہی میں ملے گا۔ وہ جتنا بڑا جرم ہے اس جرم کی صحیح سزا تو آخرت ہی میں ملے گی، لیکن اس کی کچھ نحوستیں، اس کی کچھ بے برکتیاں یہاں دنیا میں بھی ان کو حاصل ہوتی ہیں۔ ایک سب سے بڑی لعنت تو یہی ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کفر اور شرک کے جتنے مراکز ہیں وہاں نام کی رونق نہیں ہوتی، امن سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، وہاں صرف نحوست برستی ہے۔ چاہے جتنا سنگ مرمر کا مقام بنا دیا گیا ہو، چاہے جتنا سفیدی کر دی گئی ہو، چاہے جتنا اس کو رنگ روپ میں بھر دیا گیا ہو، مگر رونق نام کی نہیں ہوتی۔ اور اس کو ہر وہ آدمی محسوس کرتا ہے جس کے دل میں ایمان کی تھوڑی سی بھی روشنی پہنچی ہوئی ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھ لیں اہل حق کے جو مقامات ہوتے ہیں، چاہے وہ ٹوٹے پھوٹے ہوں، جھوپڑی ہو، جھگی جھوپڑی ہو، اور وہاں پر اللہ کا نام لیا جاتا ہو، ذکر ہوتا ہو، وہاں ایک عجیب رونق ہوتی۔ اسی طرح سے اہل حق کے مکانات ہیں، سامنے سے آپ گزرتے ہوئے نظر ڈالیں تو خود پہچان مل جاتی ہے کہ یہ کسی مومن کا گھر ہے۔ کافروں کی بستی سے نکل جائیے، چاہے جتنے اچھے اچھے مکانات بنائے گئے ہوں، باہر ہی سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مومن کا گھر نہیں ہے۔ یہ پہچان تو ساری کی ساری دنیا ہی میں دیکھی جا رہی ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ ایمان کا جو اصل انعام ہے اور اس کا جو اصل معاوضہ ہے وہ تو حق تعالی شانہ آخرت میں ہی دیں گے۔ دنیا اس کی مثال بن ہی نہیں سکتی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی، اور کفر و شرک کی اصل سزا آخرت میں ہونی ہے۔ جس طرح سے ایمان اور ایمانی اعمال کی کچھ برکتیں دنیا میں عطا کر دی جاتی ہیں، کچھ ہلکا پھلکا تھوڑا موڑا انعام دنیا میں دے دیا جاتا ہے، جس سے مومن کو سکون اور راحت نصیب ہوتی ہے، تو یہ دنیا میں بھی مل جاتا ہے، مگر اصل بدلہ تو آخرت میں ملے گا۔ ایسے ہی کفر و شرک کا اصلی بدلہ تو وہاں ملے گا
اس کے لیے مستقل عالم اللہ نے بنایا ہے، لیکن اس کی کچھ نحوستیں دنیا میں بھی حاصل ہوتی ہیں جس کو لوگ محسوس کرتے ہیں، دیکھنے سے بھی پتہ چلتا ہے۔ تو اصل معاملہ جو ہے جزا کا اور سزا کا وہ آخرت میں ہونے والا ہے۔ کفر اور شرک ایسے بڑے گناہ ہیں کہ جن کی اللہ کے ہاں بخشش نہیں ہے۔ باقی چھوٹے موٹے جو گناہ ہوں گے وہ نیکیوں کی وجہ سے، اللہ کی رحمت کی وجہ سے بخش دیے جائیں گے، مگر کفر و شرک کی بخشش نہیں ہے۔ اعلان یہی ہے، باقی وہ بہت بڑے ہیں، وہ جیسا چاہیں گے جس کے ساتھ کریں گے، ان کے اوپر تو کوئی حکومت نہیں کر سکتا، نہ ان کو کوئی سجھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے جو کہا ہے وہ یہی ہے۔ تو کفر اور شرک کی مذمت پیچھے بیان کی گئی اور اس کے احکام بیان کیے گئے۔ اب یہاں اس عالم آخرت کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ جب عالم آخرت آئے گا تو عالم محشر میں دوزخ آئے گی، متمثل ہو کر کے آئے گی، اور بڑا بھیانک منظر ہوگا۔ قیامت تو خود ایک ہولناک منظر ہوگا اور اتنا زبردست ہوگا کہ جو آدمی قیامت کے دن کا صحیح ادراک کر لے اسے دنیا ہی میں فکر اور کڑھن اور اس وقت کی جو فکر ہے ابھی سے دامنگیر ہو جائے گی۔ خوشی اور یہ جو نعمتوں میں مگن ہیں اور خوب خوش ہیں، آپے سے باہر ہو رہے ہیں خوشی کے مارے، وہ اس لیے ہے کہ آخرت کا تصور نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں دنیا میں کس طرح سے خوش رہوں۔ صورتحال یہ ہے کہ اسرافیل علیہ السلام سور اپنے منہ میں لیے ہوئے کھڑے ہیں، کان سے آسمان کی طرف لو لگائے ہوئے ہیں، سور میں پھونکنے کے لیے سر جھکائے ہوئے ہیں، صرف حکم کا انتظار ہے۔ جہاں ایسی صورتحال ہے، بھلا میں کس نعمت پر خوش ہوں؟ کیا خوشی دنیا میں حاصل ہوگی؟ یہ قیامت کی ہولناکی کا منظر ہے۔ پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو سارے عالم پر فنا طاری ہو جائے گا، سب ٹوٹ پھوٹ سب ختم ہو جائے گا۔ اس روز اللہ پاک اس بات کا اظہار فرمائیں گے کہ ہمیشہ رہنے والی ذات صرف میری ہے، باقی ہر چیز میری جو پیدا کی ہوئی ہے سب فانی ہے، فنا ہو جانے والی ہیں، باقی رہنے والی ذات صرف میری۔ اس کا مظاہرہ ہوگا قیامت کے دن، چنانچہ کوئی مخلوق زندہ نہیں رہ پائے گی۔ جن کی پوجا ہو رہی ہے وہ بھی ختم ہو جائیں گے، جن کی نہیں پوجا ہو رہی وہ بھی ختم ہو جائیں گے، سب نیست و نابود ہو جائیں گے، اور حق تعالی شانہ دکھا دیں گے سارے عالم کو کہ میرے علاوہ کوئی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب فنا ہونے والی ہیں، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ پاک کی ہے، وہی ہمیشہ سے ہیں اور وہی ہمیشہ رہیں گے۔ باقی جتنی چیزیں ہیں وہ سب ان کے بنانے سے بنی، اور جس طرح انہوں نے بنایا ہے اسی طرح سے وہ بگاڑیں گے بھی، بگاڑنے پر بھی قادر۔ خالق اور اللہ کی ذات
ایسی ہوتی ہے جو ہر چیز پر قادر ہو، کسی بھی مرحلے میں وہ عاجز نہ ہو، وہی ہوتا ہے خدا، وہی ہوتا ہے اللہ، اور وہی ہوتا ہے معبود۔ اور جو کسی بھی مرحلے میں آ کر کے عاجز ہو جائے، نہ کر پائے، وہ اللہ نہیں، وہ خالق نہیں ہو سکتا۔ تو حق تعالی شانہ نے ایسی ایسی مخلوقات پیدا کیا ہے کہ انسان بیچارہ کیا سمجھ سکتا ہے کہ یہ کب پیدا ہوئے تھے اور کب سے ہیں۔ ابھی سورج کے متعلق کون بتا سکتا ہے کہ کب پیدا ہوا تھا، کب سے ہے؟ اس چاند کے متعلق کون بتا سکتا ہے؟ اس آسمان کے متعلق کون بتا سکتا ہے؟ اسی زمین پر جس پر جی رہے ہیں، مر رہے ہیں، اسی کو کون بتا سکتا ہے کہ کب سے ہے؟ یہ تو اللہ اور اللہ کے رسول جو بتا دیں ہم اتنے جانیں گے، اس کے آگے تو کوئی جاننے کی صورت نہیں۔ چنانچہ لوگ اٹکل پچو مارتے ہیں ایسی چیزوں میں، اٹکل پچو مارتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ حق تعالی شانہ اپنی قدرت کاملہ کا مظاہرہ کرنے کے لیے قیامت لائیں گے، تاکہ وہ مخلوقات جن کو لوگوں نے ابدی اور ازلی سمجھ کر کے ان کو پوجنا شروع کر دیا ہے، انہیں اپنا معبود سمجھ لیا ہے، اللہ پاک قیامت کے دن اس کو بھی فنا کر کے دکھا دیں گے کہ یہ معبود نہیں تھا۔ اگر معبود ہوتا تو آج قیامت کے دن یہ فنا نہ ہوتا، اس لیے قیامت آئے گی، ہر چیز فنا کے گھاٹ اتر جائے گی، پھر کچھ زمانے کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دونوں سور کے درمیان میں 40 کا فاصلہ ہوگا۔ حاضرین نے پوچھا کہ حضرت 40 کا کون سا 40 ہوگا؟ 40 دن ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میں نے حضور سے دن نہیں سنا تھا، اس لیے میں نہیں کہہ سکتا۔ کہا پھر کیا 40 مہینہ مراد ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا 40 مہینہ بھی حضور نے نہیں کہا تھا، حضور کی زبان سے 40 کا لفظ نکلا تھا، میں اتنے جانتا ہوں۔ یہ ہے احتیاط حدیث کی روایت میں، نبی کی زبان سے جو لفظ نکلا ہے راوی وہی الفاظ نقل کرتا ہے، اس میں نہ گھٹا سکتا ہے نہ بڑھا سکتا ہے، نہ اپنی رائے سے کوئی بات بتا سکتا ہے۔ یہی امتیاز ہے اس دینی علم کا، قرآن اور حدیث کا، کہ جیسے نازل ہوا ویسے ہی پڑھا گیا، ویسے ہی آج تک محفوظ ہے قرآن پاک، اور احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے راوی اسی کو نقل کرتے چلے آ رہے ہیں، آج تک حدیث کی کتابوں میں اسی طرح لکھا ہوا ہے، کوئی رد بدل ذرا سا بھی نہیں ہوا۔ دنیا کی اور کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں رد بدل نہ کیا گیا، جس میں لوگوں نے اپنی رائے نہ گھسیڑا ہو، کوئی دنیا کی ایسی کتاب نہیں ملے گی۔ اگر ملے گی تو صفحہ ہستی میں صرف 2 ہی کتاب ملے گی، ایک قرآن پاک جو اللہ کا کلام ہے، اور دوسری حدیث پاک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو حاضرین نے کہا کہ حضرت پھر کیا 40 سال مراد ہے؟ فرمایا بھائی میں نے یہ بھی نہیں سنا، حضور نے 40 کا لفظ استعمال کیا تھا 40 کا، میں آگے نہیں جانتا۔ کہنے کا مطلب اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دوسرا سور بھی پھونکا جائے گا۔ یہ جو دوسرا سور پھونکا جائے گا، اس سور کے بعد اس کی خصوصیات الگ ہوں گی۔ پہلے سور کی خصوصیت دوسری تھی، یہ دوسرے سور کی خصوصیت دوسری ہوگی۔ پہلے سور پہ تو فنا طاری ہوگا سارے عالم پر، اور دوسرے سور میں پھر دوبارہ زندگی ملے گی۔ اب یہ فاصلہ کتنا بڑا ہوگا وہ کوئی نہیں جانتا۔ اب دیکھیے ایک بات اور، میں سوچنے لگا
کہ حضور نے 40 کا لفظ استعمال کیا، نہ اس کے ساتھ دن کہا، نہ مہینہ کہا، نہ سال کہا، وجہ کیا ہے؟ اپنے طور پر غور کیا تو سمجھ میں بات یہ آئی کہ پہلے ہی سور میں تو یہ سورج، چاند، زمین، آسمان سب درہم برہم ہو جائے گا، اور دن متعین ہوتا ہے اسی سورج اور زمین سے، دنوں کا تعلق، مہینوں کا تعلق، سال کا تعلق جو ہے وہ اسی سورج کی رفتار سے ہے، اور جو سورج ہی نہیں ہوگا تو پھر یہ سال اور دن کہاں سے متعین ہوں گے؟ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ وحی الہی ہوتے ہیں، آپ کے بنائے ہوئے الفاظ نہیں ہوتے، معنی اللہ کی طرف سے سمجھائے جاتے ہیں، انہی معنی کو نبی اپنے الفاظ میں بتاتا ہے، اپنے الفاظ میں ذکر کرتا ہے، اور راویوں نے حدیث رسول اللہ کی حفاظت کتنی کی کہ جو نہیں سمجھ میں آیا بھلے نہ سمجھ میں آوے، مگر اپنی جانب سے اس میں کوئی لفظ اضافہ نہیں کیا، بڑھایا گھٹایا نہیں اس کے اندر۔ خیر، میں یہ کہہ رہا تھا کہ دوسرے سور پر پھر ایک دوسرا عالم سامنے آ جائے گا، اور سارے مردوں کو جو انسان زمین میں دفن کیے گئے ہیں، ان سارے مردوں کو دوبارہ زندگی ملے گی، یہ ایک دوسری زندگی ہوگی، مگر یہ زندگی عمل کرنے کے لیے نہیں ہوگی، ایمان لانے کے لیے نہیں ہوگی، کام کرنے کے لیے نہیں ہوگی، جو کر کے گئے ہو یہاں سے یہ اس کا بدلہ ملنے کا دن ہوگا، بدلہ ملنے کا دن ہوگا جو کیا ہے۔ اب بھائی جب رزلٹ سنا دیا جاتا ہے، نتیجہ بتا دیا جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر اگر پاس ہونے والا ہے تو انعام ملتا ہے، وہاں امتحان پھر دوبارہ تھوڑے ہوتا ہے، دوبارہ امتحان نہیں لیا جاتا، وہ تو نتیجہ جو سنا دیا گیا تو اب یا انعام ہے یا پھر فیلئر میں گنتی ہو جائے گی، بدلہ ملنے کا دن ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی وہ عالم جو آخرت کا ہوگا وہ کام کرنے کا نہیں ہوگا، وہاں نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہوگا، روزہ رکھنے کا حکم نہیں ہوگا، حج کرنے کا حکم نہیں ہوگا، یہ احکام نہیں آئیں گے، تکلیفی احکام جو ہیں وہ وہاں پر نہیں آئیں گے، ہاں بدلے کی تیاریاں ہوں۔ اسی لیے عالم محشر قائم ہوگا، جب سے پہلا انسان دنیا میں آیا اس وقت سے لے کر آخری انسان تک جو قیامت کے دن سب سے آخر میں مرے گا، جتنے انسان ہوں گے سب کے سب عالم محشر میں کھڑے ہوں گے۔ اسی عالم محشر میں دوزخ آئے گی، حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ دوزخ جس وقت آئے گی اتنی بھیانک شکل ہوگی اور اتنی بھیانک آواز ہوگی کہ اس کو دیکھ کر کے سب کے ہوش اڑ جائیں گے، اور اس وقت لوگوں کو سب کو صرف اپنی اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کی فکر نہیں کرے گا، صرف دوزخ کو دیکھ کر، کسی ڈراؤنی چیز کو دیکھ کر کے جب آدمی کا دل دھڑکنے لگتا ہے اور خوف اس کے اوپر مسلط ہوتا ہے تو باقی سب چیزیں بھول جاتا ہے۔ اس پر مجھے ایک بات یاد آئی، ایک صاحب نے بتایا تھا کہ جب شروع میں ریل چلی اور یہاں پرتاپ گڑھ میں ریلوے لائن بچھی اور معلوم ہوا کہ بھائی اب یہاں ریل چلنے لگی ہے، اب الہ آباد جانا ہو، فیض آباد جانا ہو، لکھنؤ جانا ہو تو سفر آسان ہو گیا ہے، پرتاپ گڑھ جاؤ اور وہاں پر پلیٹ فارم پر ٹکٹ لے کر کے بیٹھ جاؤ، گاڑی پر چلے جاؤ آرام کے ساتھ۔ پہلے وہی پل بنا تھا الہ آباد والا، تو جب اس کی شہرت ہوئی یہاں گاؤں میں تو کچھ دیہات کے لوگ بیچارے
گئے، پہلے پیدل تو چلتے ہی تھے سب، گٹھری مٹھری لے کر کے گئے، الہ آباد جانا تو سوچا کہ یہاں اتنی دور پیدل کیا جائیں، چلو ٹرین پر بیٹھیں گے، الہ آباد گھر سے پہنچ جائیں گے۔ اس لیے کہ جب پیدل جاتے تھے تو پل پر لوگ نہیں جاتے تھے، سیدھے گنگا کو پار کرتے تھے، اور گنگا کو پار کرنے کے لیے تیرنا پڑتا تھا، پیدل جانے میں یہ ہوتا تھا۔ تو جب ریل چلی تو لوگوں کا بڑی سہولت ہو گئی، چلو اب ریل سے چلیں گے۔ تو چند آدمی یہاں سے دیہات سے بیچارے اپنی گٹھری پٹری لے کر کے گئے اور وہاں پلیٹ فارم پر بیٹھے، گاڑی کا انتظار کر رہے ہیں کہ ادھر سے آ رہی ہوگی فیض آباد کی طرف سے۔ جس نے ٹرین کبھی نہ دیکھا ہو، اگر ٹرین کو دیکھ لے وہ سامنے سے تو اس کی ہمت نہیں پڑے گی اس کو چھونے کی، بیٹھنا تو دور کی بات ہے، چھونے کی ہمت نہیں پڑے گی۔ اب یہ لوگ بیچارے وہاں پلیٹ فارم پر بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، گاڑی آئے گی آئے گی آئے گی۔ اب آئی، وقت ہو گیا گاڑی کے آنے کا، ادھر سے چلی آ رہی ہے، او سیٹی مارتے ہوئے دھاڑ 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 دھاڑ، اور یہ انہوں نے دیکھا تو اپنی گٹھری پٹری سب یہ کہہ لے تو بھاگو یہاں سے، یہ تو پتہ نہیں جنات ہے کیا چیز ہے، اس کے نہ کہیں لگام ہے نہ کہیں اس کے رسی لگی ہوئی ہے، یہ بے لگام کی گھوڑی پتہ نہیں کہاں لے جا کے ڈھکیل دے گی، بھاگو یہاں سے، اپنی گٹھری پٹری لے کے سب بھاگی ہے، ہمت نہیں ہوئی۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ جس نے ٹرین نہ دیکھی ہو، کبھی نہ دیکھا ہو، اور اچانک ٹرین کا سامنا پڑ جائے تو اس کے بھاگنے کی انتہا نہیں رہے، کتنی دور بھاگ کر کے چلا جائے گا۔ ہمارے خوف کی اتنی خوفناک شکل اس کی ہوتی ہے، اور خاص طور سے جس وقت سیٹی مارتی ہوئی چلتی ہے، آدمی برداشت نہیں کر سکتا۔ دنیا میں کوئی ہیبت ناک شکل جب ہوتی ہے تو آدمی ڈر جاتا ہے، یہ انسانی فطرت ہے۔ ایسے ہی جب میدان محشر میں دوزخ لائی جائے گی، حدیث شریف میں فرمایا گیا 70,000 لگامیں ہوں گی، ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے، اور دہاڑیں مارتی ہوئی چیختی ہوئی آئے گی۔ میدان محشر میں جتنے لوگ ہوں گے اور سبھی ہوں گے وہاں پر، سب کے کلیجے پھٹنے لگیں گے۔ اس کی بھیانک شکل کو دیکھ کر کے ہر ایک سہم جائے گا، اور سب کو اس وقت صرف اپنی پڑی ہوگی، باقی کسی کی فکر نہیں ہوگی۔ یہی وہ وقت ہوگا جب نہ کوئی بھائی بھائی کو پوچھے گا، نہ بیٹا باپ کو پوچھے گا، نہ باپ بیٹے کو پوچھے گا، نہ بیوی شوہر کو پوچھے گی، جس کو قرآن پاک میں فرمایا گیا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ ایسی کیفیت ہر ایک کے اوپر طاری ہوگی کہ دوسروں سے ہر ایک بے پرواہ ہوگا، صرف اپنی پڑی ہوگی۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ اس وقت جس وقت جہنم آئے گی سامنے، اس کی بھیانک شکل کو دیکھ کر کے جتنے لوگ ہوں گے کھڑے نہیں رہ پائیں گے۔ بہت زیادہ جب خوف ہوتا ہے تو آدمی کھڑا نہیں، کھڑا ہوا آدمی بیٹھ جاتا ہے، تو کوئی فرشتہ اور کوئی نبی بھی باقی نہیں رہے گا جو گھٹنوں کے بل زمین پر ٹیک نہ دے، یعنی کھڑا نہیں رہ پائے گا اس کے خوف کی وجہ سے۔ اس وقت انبیاء علیہم السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ نفسی نفسی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہہ رہے ہوں گے، جو سب سے بڑے پیغمبر، بہت بڑی ان کی قربانیاں، اور اللہ کے محبوب خلیل اللہ کہلاتے ہیں، وہ بھی صرف یہی کہہ رہے ہوں گے یا رب انی اسألک نفسی نفسی، بس مجھے صرف اپنی فکر ہے پروردگار، میری جان بخشی ہو، میری جان بچے کسی طرح سے، سمجھے۔ کوئی خوفناک شکل آوے اور آدمی کو اطمینان نہ ہو کہ یہ مجھے نہیں چھوئے گی، پھر دیکھیے خوف کا حال کیا ہوتا ہے۔
سمجھے؟ تو عالم محشر میں جو وہ آئے گی سب کے اوپر ہیبت طاری ہو جائے گی، خوف کی وجہ سے سب گر گر پڑیں گے۔ اسی کو قرآن کہہ رہا ہے یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب ہر نفس صرف اپنی فکر میں پڑا ہوگا، ہر جان والا اپنی فکر میں پڑا ہوگا۔ یہ بات الگ ہے کہ دوزخ اپنے لوگوں کو پہچان پہچان کر کے چن چن کر کے اٹھا رہی ہوگی، ایسا نہیں ہے کہ سارے محشر کو نگلتی چلی جائے، ایسی نہیں ہوگی۔ جہنم جو ہے وہ باہوش چیز ہے، اسے معلوم ہے کہ میری غذا کون ہے، تو اپنے لوگوں کو یعنی جہنمیوں کو، دوزخیوں کو وہ چن چن کر کے اٹھا رہی ہوگی، مگر یہ حالت دیکھ کر کے ہر آدمی پر خوف طاری ہوگا۔ ایمان والوں پر وہ ہاتھ نہیں ڈالے گی، وہ ایمان والوں پر ہاتھ نہیں ڈالے گی۔ ہاں جو کفر و شرک کی لعنت میں مبتلا تھے ان پر وہ ضرور ہاتھ ڈالے گی، مگر یہ کیسے اطمینان ہو کہ ہم بری ہیں، ہم بری ہیں اور ہم بالکل بے قصور ہیں، اطمینان نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے جو اہل حق ہیں وہ بھی اس وقت خوف کی وجہ سے پریشان ہوں گے، پتہ نہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں ہمارا بھی نمبر آ جائے۔ یہی وقت وہ ہوگا جب لوگ انبیاء علیہ السلام کے پاس سفارش کے لیے جائیں گے، سفارش کر دیجیے، تو انبیاء علیہ السلام کہیں کیا سفارش کر دوں، یہ غلطی مجھ سے بھی ہوئی تھی، کہیں آج ڈر رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی غلطی، اسی غلطی کی وجہ سے میری بھی پکڑ ہو جائے۔ انبیاء علیہ السلام پر بھی خوف کا یہ عالم ہو، اسی کو قرآن کہہ رہا ہے یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، اس دن ہر آدمی کو اپنی پڑی ہوگی اور اپنے نفس کا دفاع کرنے کی آدمی کوشش کر رہا ہوگا۔ یہی وقت ہوگا جب کافروں کی زبان سے نکلے گا ربنا ہؤلاء اضلونا، چونکہ جن معبودان باطل کی پوجا کر رہے تھے وہ معبودان باطل بھی وہاں محشر میں ہوں گے، تو ان کی طرف اشارہ کر کے یہ کافر کہیں گے کہ رب العالمین ہم کو انہی نے گمراہ کیا تھا، یعنی گمراہی کا مجرم میں اصل نہیں ہوں، اصل مجرم یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا۔ یہ بتوں کو سجاتے تھے اور ہم لوگوں کو بلاتے تھے، پرساد بانٹتے تھے، لالچ دلاتے تھے اور ہم سے پوجا کرواتے تھے، یہ لوگ ہیں، ان مہنتوں کو پکڑیے، میں تو بے قصور ہوں، انہوں نے ہم کو گمراہ کیا۔ ربنا ہؤلاء اضلونا، یہ ہیں جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا، ورنہ ہم گمراہ نہ ہوتے، راستہ نہ چھوڑتے، صراط مستقیم سے ہم نہ ہٹتے، یہ ہیں ہم کو ہٹانے والے۔ بعض لوگ کہہ رہے ہوں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا، ہم اپنے لیڈروں اور اپنے بڑے بڑے گروؤں کی بات مان رہے تھے، انہی نے ہم کو گمراہ کیا ہے، اگر انہوں نے ہم کو گمراہ نہ کیا ہوتا تو ہم ضرور حق پر قائم رہتے۔ اپنا دفاع، ہر آدمی اپنا دفاع کر رہا ہوگا۔ بعض لوگ کہیں گے فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، پروردگار ایک دفعہ پھر مہلت دے دیجئے، تھوڑے دنوں کے لیے ہمیں دنیا میں پھر بھیج دیجئے، اب ہم ایمان پر قائم رہیں گے اور اعمال صالحہ کریں گے۔ کوئی اس کی گزارش کر رہا، مختلف حالات ہوں گے لوگوں کے، افراد تفری مچی ہوئی ہو، بڑا خوفناک منظر ہوگا، اسی کو قرآن کہہ رہا ہے۔ ایک دفعہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت کعب احبار سے کہا، کعب احبار
ان علماء میں سے ہیں جن کو پچھلی کتابوں کا بھی علم تھا، بہت اچھے عالم تھے تورات کے، تورات و انجیل کے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایمان نصیب ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ ایمان لائے تھے، تابعین میں سے ہیں۔ تو امیر المومنین جانتے تھے ان کی حیثیت کو، ان کی فاضلانہ کردار کو، اور ان کے علم کے وہ قائل تھے کہ بھئی پچھلی کتابوں کے بھی عالم ہیں اور قرآن کے بھی عالم ہیں، اس لیے امیر المومنین ان کو اپنے بہت قریب رکھتے تھے۔ تو ایک موقع پر حضرت امیر المومنین نے کہا کہ کعب ہمیں کچھ قیامت کے حالات بتاؤ، کچھ قیامت کے حالات بتاؤ۔ تو حضرت کعب احبار نے کہا کہ امیر المومنین، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر آپ قیامت کو دیکھ لیں تو جس وقت سامنے آئے گی دوزخ، اگر آپ نے 70 نبیوں کے برابر عمل کیا ہوگا تو بھی آپ خوف سے بچ نہیں پائیں گے، یعنی اس وقت آپ کو اپنی فکر پڑی ہوگی۔ ایک نبی جنتی ہوتا ہے اور جنت کی ضمانت ہوتی ہے اس کے لیے، اگر 70 نبیوں کے برابر آپ عمل کر کے گئے ہیں تب بھی اس وقت کے خوف سے آپ بچ نہیں پائیں گے، یہ بتایا کعب احبار۔ چونکہ ان کو تورات اور انجیل کا بھی علم تھا، قرآن کی آیتوں کا بھی علم تھا، اور اس کی تصدیق میں پھر انہوں نے یہ کہا کہ جہنم جب چنگھاڑ مارتی ہوئی آئے گی تو کوئی مقرب فرشتہ اور منتخب نبی ایسا نہیں ہوگا جو اپنے گھٹنوں کے بل نہیں گر جائے گا، یہاں تک کہ ابراہیم خلیل اللہ بھی یا رب لا اسألک الا نفسی، یا رب لا اسألک الا نفسی کہہ رہے ہوں گے۔ پھر اس کی تصدیق کرنے کے لیے، اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے حضرت کعب احبار نے اسی آیت کی تلاوت کیا، یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفی کل نفس ما عملت وهم لا یظلمون۔ تو اس کی یہ آیت لائی گئی، قیامت کی ہولناکی بیان کی گئی، جہنم کے جس وقت سامنے آئے گی اس وقت کی کیفیت کا ذکر کیا گیا، تاکہ اس وقت کو اور ان حالات کو ذہن میں رکھ کر کے ابھی دنیا میں ہو اپنا راستہ صحیح کر لو۔ صراط مستقیم بچھی ہوئی ہے، لائن بچھی ہوئی ہے، پٹری پر آ جاؤ اگر نجات چاہتے ہو۔ اس لیے قرآن یہاں پر اس آیت کو ذکر کر رہا ہے۔ ارشاد فرمایا گیا پھر اس وقت تو یہ ہوگا، عمل تو ہوگا نہیں وہاں، یہ تو ہوگا نہیں کہ ہم دوبارہ عمل کر لیں گے اور اب ایمان لاتے ہیں، اب تو دیکھ کر کے ایمان لاؤ گے نا، اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں وہ ایمان معتبر ہو جو غیب میں ہو، دیکھا نہیں ہے اپنی آنکھ سے، صرف اللہ پر ایمان ہے اور رسول اللہ کی زبان کی تصدیق ہے، بس اس بنیاد پر مانتا ہوں کہ جو اللہ رسول نے کہا وہ حق، یہ ایمان معتبر ہوگا۔ دیکھ لینے کے بعد کون نہیں مانے گا، مگر دیکھ لینے کے بعد ایمان بالغیب نہیں رہے گا، ایمان بالشہادت بن جائے گا، وہ دربار الہی میں قابل اعتبار نہیں ہوگا۔ تو فرمایا گیا وَتُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، ہاں اب یہ دن ایسا ہوگا کہ ہر ایک کے عمل کا پورا پورا بدلہ چکایا جائے گا اور ذرا سی بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ ذرہ برابر نیکی ہوگی اس کا بدلہ بھی ملے گا، بال برابر نیکی کیا ہوگا اس کا بھی بدلہ ملے گا، سمجھے؟ کسی نیکی میں نیک جذبات کے ساتھ صرف شرکت کی ہوگی اس کا بھی بدلہ ملے گا۔ قرآن کی دوسری آیت کہتی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، سمجھے؟ بدلہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کا بڑھا کر کے تو دیں گے مگر گھٹائیں گے نہیں۔
اسی طرح سے کفر و شرک کی بھی پوری سزا وہاں ملے گی، پورا بدلہ وہاں پر ملے گا۔ یہ بات الگ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی پر مہربان ہو جائیں تو اس کے عذاب میں کچھ ہلکا پن کر دیں، یہ ہو جائے گا، سمجھے، ہلکا کر دیں، یہ ان کی رحمت ہوگی۔ باقی استحقاق جو لوگوں کا ہوگا وہ یہی ہوگا کہ جو عمل بھی دنیا میں کیا تھا، ایمانی عمل کیا تھا اس کا انعام لو، اور کفریہ عمل کیا تھا اس کی سزا لو۔ یہ استحقاق کا دن ہوگا اور جزا کا دن ہوگا، بدلے کا۔ اسی کو فرمایا گیا وَتُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ذرا سے بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا۔ ظلم یہی ہے کہ نیکی زیادہ کیا تھا بدلہ کم مل رہا ہے تو بھی ظلم ہو جائے گا، ہیں؟ گناہ کم کیا تھا سزا اس سے زیادہ دے دی گئی، یہ بھی ظلم ہے، تو دونوں نہیں ہوگا۔ نہ نیکی کو میں گھٹانے والا ظلم ہوگا اور نہ جرم کی سزا بڑھانے کا ظلم ہوگا، دونوں ہی ظلم نہیں ہوں گے۔ حق تعالی شان ہو جو ہیں وہ تو انہی نے تو عدل کو پیدا کیا، ان سے بڑا عادل کون ہوگا؟ وہ اپنے بندوں پر بڑے مہربان۔ انشاءاللہ اگلی آیت کا مضمون اب اگلے درس میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔